أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر سے یہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ میں آپ کے آگے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے مخاطب ہوں گا۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا ایک مرکز ہے، قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، دیگر بھی علماء یقین تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا سایہ جو شب و روز دین متین کی اہل سنت و جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ قریب ان شخصیات کا سایہ اہل سنت پر، امت مسلمہ پر قادر قائم و دائم رکھے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر حضور کی شان کو بیان کرنے کے ہی عنوان سے اس میں پھر انعقاد کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے مختلف مقامات پہ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے کسی نے سوال کیا کہ ذرا حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ فرمائیں، ذرا حضور کی شان کو بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، جا قرآن پڑھ، اول تا آخر قرآن میرے مصطفیٰ کی گویا کے سمان ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے امام اہل سنت نے کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کی شانوں کو اللہ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو مقام میں نے تلاوت کیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ یا ایہا النبی، اب میں نے اس آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کرنی ہے اور اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ اب احباب کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، یاد رکھیے گا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہر سنی کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ کا شکر کیا کرو، اس پر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ میرے جد افضل حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس بات پر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا عبد بنایا ہے۔ پھر اللہ کا شکر کرو اللہ نے خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے۔ پھر اللہ کا شکر کرو اللہ نے امام اعظم کا مقلد بنایا ہے۔ پھر اللہ کا شکر کرو اللہ نے عقیدہ اہل سنت کا عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ بڑا پکا عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہم نے کسی بازار سے نہیں لیا، ہم نے کسی چلاگاہ سے نہیں لیا، ہم نے کسی مولوی کے بیان سے نہیں لیا۔ یہ عقیدہ ہم نے الحمدللہ قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے لیا ہے۔ یقیناً علماء کرام جو ہیں علماء حق کے بیانات سے ملتا ہے۔ میں دوسری طرف بات کر رہا ہوں کہ ہم نے عقیدہ فقط کسی ایک شخص سے نہیں لیا کہ 700 سال بعد ایک شخص آیا اس نے عقیدے درست کرنے تھے، پہلے سب کے عقیدے خراب تھے۔ نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، جو سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ تھا، جو حضرت عثمان غنی کا عقیدہ تھا، جو مولا کائنات کا عقیدہ تھا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں مدینہ منورہ سے ملا۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا، گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اچھا میں نے اس آیت کو جب بیان کرنا چاہا میں نے مختلف لوگوں کے ترجمے اٹھائے، میں نے ایک ترجمہ اٹھایا، اس میں نے پڑھا تو لکھا ہوا یا ایھا النبی، آگے ترجمہ چارہ ہوا تھا، اب یا کا ترجمہ لکھا ہوا تھا اے۔ آپ سن رہے ہیں نا، آپ کی توجہ ہے نا، تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون یہاں واقعتاً سننے بیٹھا ہے؟ ماشاءاللہ۔ یا ایھا النبی، یا کا ترجمہ لکھا اے، پھر ایھا کا ترجمہ لکھا اے، نبی کا ترجمہ لکھا خالی نبی، اور پھر کہا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ نبی اردو زبان کا لفظ تو نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا، یہ نبی کا ترجمہ چاہیے تھا، اس لفظ کو اتنی تیزی سے کیوں گزار دیا گیا؟ اس لفظ میں اتنی آنکھیں بند کر کے نبی کا ترجمہ بھی نبی لکھ دیا، یا کا ترجمہ لکھا، ایھا کا ترجمہ لکھا، انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ لکھا، پورے قرآن کا ترجمہ لکھا، یہ نبی کا ترجمہ حضرت نے کیوں نہیں لکھا؟ بھائی صاحب کو نبی کا ترجمہ لکھتے کیوں الجھن ہو رہی تھی؟ میں حیران ہو گیا، میں حیران ہو کے بیٹھا، میں نے سوچا شاید لکھنے والے کی عربی کمزور ہو، شاید لکھنے والے کی عربی کمزور ہو، لفظ نبی کا مطلب نہ پتا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو پھر پورا قرآن کا ترجمہ نہ کرتے، پھر پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کیا؟ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، یہ لکھنے والے کی، ترجمہ کرنے والے کی عربی کمزور نہیں، ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ اگر نبی کا ترجمہ کریں گے تو اپنے ابا کا عقیدہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اپنے عقیدے کا سارا کام ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ نبی کہتے کس کو ہے؟ نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہتے، نبی صرف عام خبر دینے والے کو نہیں کہتے، کیونکہ نبی کو یہ خبر تو نہیں دیتا کہ آج درجہ حرارت کیا ہے، کوئی نبی سے تو یہ تو نہیں پوچھتا کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے، نبی کو یہ درجہ حرارت یا ڈالر کا ریٹ تو نہیں بتاتا، نبی خبر ہی وہ دیتا ہے جو عام آنکھ دیکھ نہ پائے، جو عام ذہن سوچ نہ پائے، جو عام انسان کا ادراک میں آ نہ پائے، وہ خبر نبی دیتا ہے۔ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ نبی غیب کی خبریں دینے والے کو کہتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے تو آگے مقابر علماء کا، اہل سنت علماء کا ترجمہ ہے وہ پڑھو، اور اگر حقیقتاً قرآن پڑھ کے صاحب قرآن کو دل میں بسانا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھو جو کہتا ہے چہرہ ہے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پر لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب، میرا موضوع اتنا سلنا کا شاہدہ ہے لیکن یہاں رکنا چاہوں گا، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام۔ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے غیب کی خبریں دینے والا حبیب کہا، اور اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے علم عنوان ہی یہ ہے کہ ما قال وما یقول کی تمام خبریں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یہ جو حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ الجھنوں والا چکر ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو آج اٹھ گئے، یہ آج نہیں اٹھے، جیسے ہم بہت پرانے ہیں نا یہ بھی بہت پرانے ہیں، جیسے علم غیب ماننے والے بہت پرانے ہیں نا، جیسے علم غیب کا بیان کرنے والے بہت پرانے ہیں، ویسے یہ الجھن والے بھی نئے نہیں ہیں، ان کا بھی دل نہ دکھایا کرو، یہ نئے نہیں ہیں، ان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، ان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ اور ذرا ان کی تاریخ بھی بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی ممبر پہ تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں سنو لما شئتم، مجھ سے سوال کرو، جو خبر جاننا چاہتے ہو میں تمہیں ارشاد فرماؤں گا۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا جو ہو گیا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا، جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے نا، حضور نے فرمایا اس وقت ساری کائنات میرے سامنے ہے، اس وقت سب کچھ میرے سامنے ہے۔ علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ سب کچھ میرے سامنے ہے، حضور اپنے محل میں بیٹھ کے اللہ کریم کے انوار و تجلیات کو مشاہدہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اس وقت کسی چیز کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتے ہو بتاؤ میں تمہیں بتاؤں گا، عرش کی خبر چاہتے ہو وہ دوں گا، فرش کی خبر چاہتے ہو وہ دوں گا، تخت
سرا کی قبر گویا کہ چاہتے ہو تو وہ دوں گا. آج کے بعد کیا ہونا ہے وہ جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا. قیامت کے میدان میں کیا ہونا ہے وہ جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا. قیامت کے بعد کیا ہونا ہے وہ جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا. پل صراط سے نیچے کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا. پل صراط کے آگے کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا. جنت کے کس کس درجے میں کیا کیا ہے مجھ سے پوچھو نا میں ہوں میں بتاؤں گا. کس کے دل میں کیا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں. کس کا نسب کیا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں. کس کی روح کس کے ذہن میں کیا ہے یہ بھی بتا سکتا ہوں. حضور نے جب یہ دعویٰ فرمایا یہ کیا فرمایا منافقین جو مسجد نبی میں ہی بیٹھتے تھے پگڑیاں بھی پہنتے تھے جبے بھی پہنتے ہی ہوں گے اسی طرح کے حلیے بھی بنائے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے ماتھے بھی ان کے کالے ہوئے ہوئے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اسی مسجد میں بیٹھتے تھے. باہر نکل کے باتیں شروع کر دی. دیکھو سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے. یعنی علم غیب پہ حملہ کیا علم غیب پہ اختلاف کیا علم غیب کا پہلا منکر سامنے آیا. کہا سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے. اگر اتنا کچھ جانتے ہیں تو یہی نہیں جانتے کہ ہم منافقت کرتے ہیں ہم جاسوسیاں کرتے ہیں ہم ان کو دل سے نہیں مانتے. میرے نبی ممبر پہ آتے ہیں سیدہ فاطمہ کے بابا ممبر پہ آتے ہیں سیدہ آمینہ کے شہزادے ممبر پہ آتے ہیں میرے رسول ممبر پہ آتے ہیں فرماتے ہیں فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے نکلے میری مجلس سے. بن فلاں منافق ہے اٹھے نکلے میری مجلس سے. فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے نکلے میری مجلس سے. حضور فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو میں تمہیں نہیں جانتا میں پردے رکھنے والا ہوں. اگر تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تو سنا صرف تمہیں نہیں تمہارے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں تمہارے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں. اور گویا کہ تم کس باپ کی مولی ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تو اسے بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. صرف اس کو نہیں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. صرف اس کو نہیں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. اور رسول اللہ کے غلاموں علماء تشریف فرما ہے میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا کہ حضور نے منافقوں کو دیکھا اور کہا میں تمہیں اور تمہارے باپ کو جانتا ہوں اٹھو نکلا میری مجلس سے. میں جھومنے لگ پڑا میں خوشی سے جھومنے لگ پڑا. لوگوں نے کہا اس میں جھومنے کی اتنی کیا بات ہے. میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح جو نبی دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغض کو جانتا ہے وہ غلام کے دل میں پہنچے مارتی محبت سے. وہ اپنے غلام کے دل کی محبت سے کیوں نہیں لگا ہوگا. میرے نبی غیب کی خبریں دینے والے ہیں میرے نبی غیب کی خبریں دینے والے ہیں. لیکن میرا یہ عنوان نہیں ہے میرا عنوان آگے ہے اس پہ چلتے ہیں. ایک اس میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تم کہتے ہو رسول کو علم غیب نہیں. اتنے چھوٹے ترازو میں رسول کو تولتے ہو کہ رسول مدینہ میں بیٹھ کے حاصل پور دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا. کبھی بخاری پڑھ کے تمہیں بخار کے علاوہ بھی کچھ آتا ہوتا تو تمہیں یہ حدیث بھی نظر آ جاتی کہ حضور نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے موتا کے مقام میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا نقشہ صحابہ کو ایسے سنایا. صحابہ کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضور مدینہ میں بیٹھ کے موتا کی جنگ میں جو ہو رہا تھا ایسے بیان کر رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ موتا مدینہ میں آ گیا یا حضور وہاں چلوا گیا. اتنے چھوٹے ترازو میں رسول کو جوڑتے ہو تمہاری چھوٹی سوچی ہے نسب بھی پتہ نہیں کیسا ہوگا نسبت کا وہ سلام دعا ہی نہیں ہے تم سے تمہاری سوچ ہی کھنڈی ہے. اتنے چھوٹے ترازو میں رسول کو تولتے ہو رسول کی شان کو تولتے ہو. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا سنو رسول کے غازل کیسا ہے. کار کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود. وہ شب معراج وہ سب میں شرکتا کوئی بھی ایسا ہوا آپ پہ کروڑوں درود. کوئی بھی ایسا میرے نبی کو اللہ نے تمام غیب کی خبریں عطا فرمائی تمام غیب کی خبریں عطا فرمائی. جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ
اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے. صرف اس کا اعلیٰ حضرت کا تبصرہ سن لو. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے رسول کو میں نے وہ سب کچھ سکھایا جو رسول نہیں جانتے تھے. وہ پوچھا رسول پڑھنا لکھنا جانتے تھے یا نہیں؟ اللہ نے حد نہیں کی. اللہ نے کہا میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے. رسول دیوار کے پیچھے پہلے جانتا ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے. رسول دلوں کے چھپے ہوئے بھیتوں سے واقف ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے. رسول پچھلے عالم سے واقف ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے. رسول آنے والے معاملات سے واقف ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے. رسول شدید علوم سے واقف ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو اب اللہ نے ذمہ داری اپنے پہ لے لی ہے. اللہ نے ذمہ داری اپنے پہ لے لی ہے. رسول جو نہیں جانتا تھا وہ میں نے سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اب اگر کوئی رسول کے علم پہ اختلاف کرے گا نا تو وہ رسول کے سیکھنے پہ نہیں اللہ کے سکھانے پہ انگلی اٹھا رہا ہے. وہ رسول میں نہیں اللہ کی عطا میں لکھ سکھا رہا ہے. کہا اگر ایمان چاہتے ہو تو مان لو ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ آیا. مصطفیٰ کو عطا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اللہ کریم نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا. اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. میں نے بڑے تھوڑے وقت میں گفتگو کرنی ہے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا. میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنایا. کیا بنایا اللہ نے رسول اللہ کو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو ہماری بھی گواہی انہوں نہیں دے رہی. کیا بنایا؟ گواہ بنایا. اب گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور مفردات میں راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. راغب اصفہانی نے کہا کہ الحضور مع المشاہدہ. یہ جب تک دو چیزیں گواہ میں نہ ہوں گواہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے. دو چیزیں کیا ضروری ہے؟ الحضور مع المشاہدہ. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے گواہ جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو. گواہ جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو. پھر صرف حاضر نہ ہو بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرے. پھر اس کا مشاہدہ بھی کرے. مثال کے طور پہ یہاں کوئی بیٹھا ہے یہ سٹینڈ میں نے یہاں سے یوں اٹھایا اور یوں رکھا. صحیح کوئی سخت مثال نہیں دیتے. میں نے یہ عمل کیا. اب اگر اس کی کسی کو گواہی دے دی کسی کو گواہی دے دی اس سے پوچھا سب سے پہلا سوال کیا جائے گا؟ تم وہاں تھے؟ سمجھ آئی؟ سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا کہ وہاں تھے. اگر اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس میں جو ہے وہ حجرہ شاہ مقیم میں بیٹھا تھا میں نے سنا ہے کہ ایسا ہوا اس کو کہا جائے گا کم کرو اپنا. تمہاری کیسے گواہی قبول ہوگی؟ تم تو وہاں تھے نہیں. اچھا ایک بندہ کہے کہ میں محفل میں بیٹھا تھا لیکن موبائل پہ لگا تو میں نے دیکھا نہیں. اس کی گواہی قبول ہوگی؟ بولی اس کی گواہی قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں. کیونکہ صرف حاضر ہونا ضروری نہیں ہے ملاحظہ بھی کرے. گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. الحضور مع المشاہدہ کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے جہاں کی گواہی دے رہا ہے جس واقعے کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو. صرف حاضر نہ ہو جس کی گواہی دے رہا ہے وہ ہوتا اپنی آنکھ سے دیکھے تب اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. اب حضور کو اللہ نے گواہ بنایا. گواہ کے لیے ضروری ہے جب کی گواہی دے رہا ہے جس کی گواہی دے رہا ہے جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں خود حاضر ہو. نہ صرف حاضر ہو بلکہ آنکھ سے دیکھ کے اس کا مشاہدہ کرے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر اور ناظر ہے. یہی گواہ کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے کہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. الحضور مع المشاہدہ اس کا مطلب حاضر اور ناظر ہے. آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چلتے ہو رسول یہاں حاضر ناظر ہے یا نہیں رسول وہاں حاضر ناظر ہے یا نہیں. تمہاری چھوٹی سوچ کو چھوڑتے ہیں. آپ تمہیں بڑی بات بتاتا ہوں. سب سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کس کے گواہ ہے؟ رسول اللہ کس کا گواہ ہے؟ مفسرین کہتے ہیں شاہد لنا. اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا. یہ صرف میرا مصطفیٰ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا چشم دید گواہ ہے.
پھر میرا مصطفیٰ ہے. شاید آپ نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں. آدم علیہ السلام آئے نا، کہا لا الہ الا اللہ، دیکھا نہیں تھا. نوح علیہ السلام آئے نا، کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا دیکھا نہیں تھا. پھر ایک نبی تشریف لائے، کہا لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کہا نہیں، اس سے پردے میں رہ کے کلام کیا تھا. پھر ایک نبی آئے، کہا لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کی طرف بلا رہے ہو، دیکھا، کہا نہیں، اس سے فرشتے کے ذریعے کلام کیا تھا. پھر ایک نبی آئے، کہا لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا جس کی طرف بلا رہے ہو، کہا نہیں، اس سے آواز سے پردے میں کلام کیا تھا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک حضور کی جلوہ گری سے پہلے آئے. سب نے کہا لا الہ الا اللہ. سب سے لوگوں نے پوچھا جس کی طرف بلا رہے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے پردے میں بات کی، کوئی کہہ رہا ہے آواز سے بات کی، کوئی کہہ رہا ہے فرشتے کو بھیج کر کلام کیا. کوئی نہ کہہ سکا کہ اللہ کو دیکھا ہے. اور میرا نبی آیا، کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا دیکھا ہے یا آپ سے بھی وہ چھپ کر رہا، یا آپ سے بھی غائب رہا؟ ترمذی میں موجود ہے، یہ فقط میرا مصطفیٰ ہے جس نے کہا رأیت ربی فی احسن صورت. اور میرے وہ جس نے رب کو دیکھا بھی ہے اور بڑے سونے انداز سے دیکھا. اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے سونے انداز میں دیکھا. اچھا یہ تو ہو گیا چاہے جلدانا. پھر مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اس کا گواہ بنایا جس کی طرف رسول اللہ کو بھیجا. ہر اس کا گواہ بنایا جس کی طرف رسول اللہ کو بھیجا. اب کوئی نبی آئے ایک قبیلے کے لیے، کوئی نبی آئے ایک قوم کے لیے، کوئی نبی آئے ایک خطے کے لیے، کوئی نبی آئے جن میں صرف ایک شخص ایمان لایا، کوئی نبی آئے ایک وقت کے لیے. حضور خود فرماتے لا یعدوہا، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے. جتنے وقت کے لیے آئے اس سے تجاوز نہیں کیا، جتنے علاقے کے لیے آئے اس سے تجاوز نہیں کیا. ہر نبی آئے. پھر ایک وقت میں کئی انبیاء تشریف لائے. ایک جگہ پہ ضرورت ہدایت کے اللہ نے وہاں پر بھیج دیا، دوسری جگہ پہ بھیج دیا. جب ہر نبی زندہ ہے، جب وہ اپنی قبر انور کے اندر اللہ نے اور نبی بھیج دیے، اور نبی بھیج دیے. لیکن جب میرے نبی تشریف لائے نا، اللہ نے فرمایا ابھی آپ ایک وقت کے لیے نہیں ہو، آپ ایک قوم کے لیے نہیں ہو، آپ ایک قبیلے کے لیے نہیں ہو، آپ ایک ملک کے لیے نہیں ہو، آپ مخصوص وقت کے لیے نہیں ہو. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے بھیجا ہے. کہا حبیب علیہ السلام میں نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کے دامن رحمت کو وابستہ کر کے ایسے پھیلا دیا ہے. اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ. اب پتہ چلا میرے نبی عرش والوں کے لیے آئے، عرش والوں کے بھی گواہ ہے، سدرہ والوں کے رسول ہے، سدرہ والوں کے بھی گواہ ہے، عالمین میں وہ بھی شامل ہے. میرے نبی فرش والوں کے گواہ ہے، فرش پہ بھی حاضر ہے. میرے نبی جنت والوں کے گواہ ہے، جنت پہ بھی حاضر ہے. میرے نبی ساتوں آسمانوں کے گواہ ہے، روحانی طور پہ ساتوں آسمانوں میں بھی حاضر ہے. میرے مصطفیٰ تمام عالمین کے گواہ ہے. ہر وقت میرے نبی علیہ السلام روحانی طور پہ تمام عالمین میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. اللہ نے تمام عالمین کو یہ کہہ کے حضور کا محتاج کر دیا. ہر لمحہ اپنے اپنے انداز میں ہر کسی کو رحمت کی ضرورت ہے. ہم سانس لے رہے ہیں، سانس لینے میں ہم رحمت کے محتاج ہیں. یہ میں نے پانی پینا ہے، میں یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لانے میں رحمت کا محتاج ہوں. اس کو پینے میں رحمت کا محتاج ہوں. یہ سورج نکلنے میں رحمت کا محتاج ہے. یہ چاند چمکنے میں میرے رحمت کا محتاج ہے. اللہ نے تمام عالمین کی ہر شے کو رسول اللہ کا رحمت للعالمین فرما کے رسول اللہ کا محتاج بنا دیا، رسول اللہ کا سب کی ضرورت بنا دیا. میرے مصطفیٰ ہر جگہ روحانی طور پہ حاضر و ناظر ہے اور سب پہ یہ تصرف بھی فرماتے ہیں. یہ بحث تو آپ نے بہت سنی کہ حضور حاضر و ناظر ہے. میں آخری دو تین باتیں کر رہا ہوں. یہ بحث تو آپ نے بہت سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہے. اس پر تو آپ نے بہت سنا. آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. لوگوں کو یہ الجھن ہوتی ہے رسول اللہ آج حاضر و ناظر کیسے ہے. الجھن ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نا الجھن لوگوں کو. رسول اللہ آج حاضر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی قبر انور کے اندر
جانے کے بعد حاضر و ناظر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ آج حاضر و ناظر ہے، آج تو ہے ہی ہے نا، آج تو ہے ہی ہے. آج تو ڈنکا ہی میرے مصطفیٰ کا ہر جگہ بج رہے ہیں. آج تو نام ہی میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہے. اب تو کلمہ ہی میرے مصطفیٰ کا ہے. اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر نغمے الاپے جائیں گے تو میرے مصطفیٰ کے الاپے جائیں گے. میرے مصطفیٰ آج تو حاضر ناظر ہے ہی ہے. اس پہ تو آپ سے بہت دلیلیں ہوں گی. آؤ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک بات سننا چاہو. علماء نے تو بہت دفعہ سنی اور پڑھائی بھی ہوگی. آپ کی نظروں سے سماعتوں سے شاید یہ اتنی نہ گزری ہوگی. آج رسول اللہ حاضر ناظر ہے یا نہیں، اس پہ تو بہت بحث ہوتی ہے. آج تو ہے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے جب حضور کا میلاد بھی نہیں ہوا. میں اس پہ سبوت دیتا ہوں. حضور روحانی طور پہ اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے جب حضور کا میلاد بھی نہیں ہوا. یہ ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک کا شاہدا. یہاں کاف ضمیر ذوالحال ہے. جیسے اگر کہہ رہی تو زید راکب، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. آپ بھرپور توجہ رکھیے گا تاکہ آپ بات سمجھ سکیں. اگر کوئی بیان کاف ضمیر ذوالحال ہے، جیسے اگر کہہ رہی تو زید راکبا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب اس بات کے بعد اگر وہ یہ پوچھے نا کہ زید ملتان سے سوار ہوا یا بھولے والا سے سوار ہوا، یہ اس کا مطلب اس کو بات صحیح سے سمجھ نہیں آئی. وہ گرامر کا اصول سمجھا نہیں، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ زید اب میرے سامنے سوار ہوا. اس نے کہا میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. یہ بتا رہا ہے کہ زید کو میں نے ابھی حاصل پور میں دیکھا، لیکن زید میرے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب تجھے دنیا میں بھیجنے کے 40 سال بعد تجھے شان دی اور شاہد بنایا. کہا نہیں انا ارسلناک شاہدا، گویا کہ شان سے بھیجا کہ تجھے شاہد بنا کے بھیجا. سمجھ آئی؟ اس شان سے بھیجا کہ تجھے شاہد بنا کے بھیجا. آیا تو اب ہے شاہد تو پہلے کا تھا، شاہد تو پہلے کا تھا. اس میں قرآن کی ایک آیت اور بخاری کی ایک حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن، آپ کو بات سمجھا دوں گا انشاءاللہ 1 منٹ میں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مخلوق سے پوچھا جائے گا نا، لوگ امتوں سے پوچھا جائے گا کہ چلے کام کیوں نہیں کیتے، تو کہیں گے یا اللہ تیرے نبیوں نے پیغام ہی نہیں دیا. انکار ہی ہو جائے گا یا اللہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا. اللہ اس بات کے آخر میں تمہیں پتہ چلے گا میرے مصطفیٰ صرف آج نہیں، میرے مصطفیٰ میلاد سے پہلے بھی حاضر و ناظر. امتیں کہیں یا اللہ نبیوں نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا. اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تیرے حبیب اور ان کی امت ہماری گواہ. تو امت تو حبیب کے بتانے پہ گواہ بنی نا، اصل بات یہ ہے یا اللہ تیرے حبیب ہمارے گواہ. پھر اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام کو کیا ہی حال ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے. تو آدم حضرت نوح علیہ السلام کیا کہیں گے یا اللہ میرے گواہ کون ہے؟ رسول اللہ. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میرے گواہ کون ہے؟ رسول اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہیں گے میرے گواہ کون ہے؟ رسول اللہ. اور قرآن کہہ رہے ہیں سب کے لیے گواہی کس کی قبول ہوگی؟ رسول اللہ کی. اب مجھے بتائیے اگر میں کہوں کہ آج سے 6 سال پہلے میں حاصل پور آیا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میرے سے پوچھا جائے کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ گواہ ہے؟ میں کہوں گا بالکل گواہ ہے. لوگ پوچھیں گے گواہ کون ہے؟ عدالت میں سے پوچھا جائے تمہارا گواہ کون ہے؟ میں کہوں کہ میری 4 سال کی بیٹی ہے، اس کا نام نارین فاطمہ ہے، اس کی عمر 4 سال ہے اور وہ میری گواہ ہے. واقعہ کتنا پرانا ہے؟ 6 سال پرانا. اور میں گواہ کتنی عمر کا پیش کر رہا ہوں؟ 4 سال کا. جج مجھے کہے گا عقل کو ہاتھ مارو، جس کی عمر ہی 4 سال ہے وہ 6 سال پرانی گواہی کیسے دے گا؟ میلاد کم و بیش 1400 سال قبل ہوا. گواہی آدم کی دیں گے؟ گواہی موسیٰ کی دیں گے؟ گواہی ابراہیم کی دیں گے؟ گواہی اسماعیل کی دیں گے؟ گواہی عیسیٰ کی دیں گے؟ تو سمجھ جاؤ نا لباس بشریت کے ساتھ کم و بیش 1400 سال پہلے
یہ ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے، حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ. اچھا کیسے بھئی بات کی بات کیسے، پہلے کی بات کیسے؟ بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور ایک ڈائیلاگ ہوا. اور وہ ڈائیلاگ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور تسی وہ دانا نہ کھاندے، اچھا سارے جنت میں ہوتے، آپ نے وہ دانا کھایا جس کے سبب اتحانا پہ. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضرت موسیٰ کو ایسا جواب دیا کہ ان پہ غالب آ گئے. حدیث یہاں مکمل ہوئی. نہیں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے سوال ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، بات ہو گئی، یہاں تک تو ٹھیک ہے. بدرالدین ایلچی کہتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے ملاقات ہوئی کب؟ بڑے آدم اور دورہ موسیٰ میں تو طویل وقفہ ہے. آدم علیہ السلام کے قبر مبارک میں تشریف لے جانے اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں تو بہت لمبا گیپ آتا ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ بات عالم ارواح کی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے کی ہے، کیونکہ سوال اتنے آنے کے بارے سے. یہ سب ملاقات ہوئی یہاں ہے. بدرالدین ایلچی کہتا ہے لیکن یہ ملاقات کیسے ہوئی، کب ہوئی؟ بدرالدین ایلچی نے کہا یہ حدیث بتا رہی ہے اگر یہ بات دور آدم کی ہے تو موسیٰ کے لیے شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی روحانی طور پہ حاضر ناظر. اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم کے لیے شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی دنیا میں حاضر ناظر. اور موسیٰ بھی میرے نبی کا مقتدی، آدم بھی میرے نبی کا مقتدی. خود سوچو جس کے مقتدی ایسے ہیں امام الانبیاء کا عالم کیا؟ یہی میں بات ختم کرتا ہوں. آگے کافی چل سکتی ہے لیکن یہاں پہ بات میں ختم کرتا ہوں. وقت کافی ہو رہا ہے، یہاں پر بات ختم کرتا ہوں. جانا بھی ہے، یہ بات تو گھنٹوں اور چلنے والے عنوان ہیں. تو ایک حدیث اور سنا دیتے ہیں. سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں، جو نہیں سننا چاہتا ذرا وہ ہاتھ اٹھائے. 10 منٹ کا کیا؟ اچھا حضور علیہ السلام شفا شریف میں موجود ہے. شفا میں قاضی عیاض مالک کی حدیث کا نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام سلام کرنے کے فضائل بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو دیکھو تو سلام میں پہل کرو. اور یہاں ہم نے اکثر کوشش کرتے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں پہلے سلام عرض کریں. جب حضور کے سامنے آتے حضور سلام میں پہل فرماتے ہیں، اور کوئی بچہ بھی حضور کے سامنے آتا تو حضور سلام میں پہل فرماتے ہیں. یہ سبب ملے. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر تکبر ختم کرنے کی اصل میں دل سے خواہش رکھتے ہو نا کہ تکبر ختم ہو جائے تو سلام کرنے میں پہل کرو. تمہارا بچہ تمہارے سامنے آئے اس کو سلام کرو، تمہارا ملازم تمہارے سامنے آئے اس کو سلام کرو، تمہارے گھر میں صفائی کرنے والا آئے اس کو سلام کرو. گلی میں چل رہے ہو، یہ نہیں کہ اگلا جواب نہیں دیتا، جواب دینے والے کو تو ہر کوئی سلام کرے گا. تمہارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے تو تب پتہ چلے گا. کوئی جواب نہ دے پھر بھی تم اس سے سلام کرتے نظر آؤ. کوئی بڑا نظر آئے اسے سلام کرو، چھوٹا نظر آئے اسے سلام کرو. تمہارا نوکر بھی تمہارے سامنے آئے اس کو سلام کرو. یہ عادت بنا لو تکبر ختم ہو جائے. اچھا حضور فرماتے ہیں سلام کرنے میں پہل کرو. جب بھی کوئی سامنے آئے اس کو سلام کرو. ایک صحابی اٹھے، قاضی عیاض مالکی نے اس کو شفا میں نقل کیا. ایک صحابی اٹھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام میں پہل کرو. سرکار اگر گھر خالی ہے اور مجھے پتا ہے کہ دروازہ میں ہی کھود رہا ہوں، اندر کوئی نہیں ہے، سرکار پھر کسے سلام کرو؟ حضور نے فرمایا کوئی نہیں ہوگا تو میں تو ہوں. کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور اپنے غلاموں کے گھروں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے. غلام کا غلام ہے، حضور کا غلام کے گھر کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے. اور یہ عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. قاضی کیا ہے تو بندہ صحابہ کا غلام نہیں ہو جاتا. عقیدہ رکھو جو صحابہ کا عقیدہ تھا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صدیق اکبر تبوک سے پہلے سب کچھ لے آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے گا؟ آپ تو اللہ و رسولہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں. سبحان اللہ. کوئی پوچھے ابو بکر رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو گھر چھوڑ کے آ رہا ہو. صدیق اکبر کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ تو اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہے، جسمانی طور پہ تو اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہے، لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. صاحب تفسیر حلبیہ
امام علی نور الدین حلبی کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل ایمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے. علی نور الدین حلبی نے کہا کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ موجودات عرش سے لے کر تحت الثری تک کوئی مقام حضور سے پوشیدہ نہیں ہے. حاضر ناظر کا شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی یہ نہیں ہے کہ حضور وجود کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. شرعی معنی یہ ہے کہ حضور وجود پاک کے ساتھ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے. ہر مقام حضور کے سامنے ایسے ہے جیسے ہم ہتھیلی دیکھتے ہیں, جیسے حضور نے فرمایا. ساری دنیا حضور کے سامنے ہے. رہی بات وجود کی, حضور کے سامنے ساری دنیا. ہتھیلی ہم سے دور نہیں ہے نا, ہتھیلی ہم سے دور نہیں ہے. ہر مقام حضور کے سامنے ایسے ہے. حضور جہاں چاہیں نظر سے بھی تصرف کر سکتے ہیں اور جہاں چاہیں ہاتھ سے بھی تصرف کروا سکتے ہیں. ویسا حضور جس میں مبارک کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہر مقام سامنے ہے, تمام عالمین پہ رحمت فرما رہے ہیں. لیکن جب چاہیں جہاں چاہیں وجود مبارک کے ساتھ بھی تصرف فرما سکتے ہیں. اس میں کئی دلائل دیے جا سکتے ہیں, لیکن وقت کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کا یہ بخاری اور مسلم سے دلیل دے سکتا ہوں کہ حضور محل مبارک میں ہو کے کیسے ہر جگہ تصرف فرما سکتے ہیں. لیکن وقت ابتداء میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا. تمام عمر کا حال پر مذہب باقی ہے, تمام برق تمام ہوئے پر مذہب باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے, کبھی فرصت سے سن لینا, طویل ہے داستان میری. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے, حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے, حضور علیہ السلام کا غلام رکھے, جینے تو غلام مصطفیٰ بن کے دیے. عامر فیاضی صاحب ماشاءاللہ, آپ یہاں بچے ٹی وی دیکھتے ہیں نا, کون کون دیکھتا ہے؟ حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤف صاحب کو شفا قابلہ عطا فرمائے اور عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. اہل سنت کا ایک بڑا مضبوط پلیٹ فارم ہے کیو ٹی وی الحمدللہ. اس پہ حاجی صاحب روح روا ہے اور اس میں جتنے پروگرام دیکھتے ہیں ساری محنت ماشاءاللہ فیاضی صاحب کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فیاضی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے علماء, جتنے نعت خان, ساری ان کی محنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. حاجی صاحب کو ہمارے اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے اور عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. انہوں نے ایک نعت کی فرمائش کی, آپ سننا چاہتے ہیں یا میں ان کو گاڑی میں سننا؟ کون کو سننا چاہتا ہے؟ اب تو ایک آدم نہیں سننا چاہتا وہ سن, لیکن سارے ہی سننا چاہتا ہے. تو ایک اعلان کر دے سمجھ فرما لیجیے کہ 8 جون کو انشاءاللہ 7, 8, 9 جون عیدگاہ شریف کا سالانہ عرس شریف, اور ہمارے شیخ حضرت قاضی عبدالکریم رحمۃ اللہ, آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت قاضی خواجہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے یوم پر میرا نام کا عرس نہیں منایا جائے گا, میرے یوم کے موقع پر میلاد مصطفیٰ منایا جائے گا. تو انشاءاللہ اس سال, پچھلے 4-5 سال رمضان مبارک میں آتا تھا, اس وجہ سے نہیں ہوا. اس سال انشاءاللہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کا یہ جو گلشن ہے نقشبندی, حضرت اللہ تعالیٰ کے کرم, حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا صدقہ انشاءاللہ اس سال 8 جون کو صبح کے وقت انشاءاللہ محفل کا آغاز ہو جائے گا. ماشاءاللہ دیکھو سیدہ کائنات کا اس میں گرامی آیا, جتنے اہل ایمان ہیں سب کے ساتھ اس طرح جھک گئے. یہ پہچان ہوتی ہے, یہ پہچان ہوتی ہے. ہم رافضیت پہ بھی لعنت بیچتے ہیں اور خارجیت پہ بھی لعنت بیچتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, اہل سنت و جماعت ہیں. آج جھکا لو سر سیدہ کے نام پہ, کیونکہ قیامت کے دن میں خود و افسار قرب کا حکم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. سر جھکا لو میرے نبی کی شہزادی کے ساتھ, ایک بار سارے ذرا ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہو. سیدہ کائنات سلام علیکم, سب کو اللہ سلام کرے. اچھا تو انشاءاللہ سیدہ پاک سلام علیہا کا صدقہ 8 جون کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں صبح کے وقت عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ, جس میں انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہوں گے. اور انشاءاللہ جید علماء اکرام اور مشایخ اعظام انشاءاللہ اپنے ارشادات سے بھی نوازیں گے. ہمارے شیخ کامل کی صدارت میں انشاءاللہ صبح کے وقت محفل کا آغاز ہو جائے گا. میں آپ سب کو پرسنلی اپنی طرف سے, اپنے شیخ کامل کی طرف سے, حضرت خواجہ عبدالکریم کی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب حضرات
8 جون کو عیدگاہ شریف تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں شریک ہوں. انشاءاللہ آپ نیت کرتے ہیں اور جو سنگی ہیں آپ حضرات کوشش کریں اس علاقے کے. آج ہم آپ کے پاس یہاں چل کے آئے ہیں. اب حق یہ بنتا ہے کہ آپ نے اکیلے نہیں آنا, اس علاقے کے سارے سنگی آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھرپور قافلہ بنائیں, بھرپور قافلہ بنائیں, سب لوگوں کو دعوت دیں. وہاں عیدگاہ کی بات نہیں ہوتی, وہاں بات مصطفیٰ علیہ السلام کی ہونی ہے. سب کو دعوت دیں کہ سب 8 جون کو عیدگاہ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام کی آمد کا, حضور علیہ السلام کے میلاد کی ذکر ہوگا. حضور علیہ السلام کا ذکر کریں اور اپنے دامن کو رحمتوں سے بھریں. 2 اشعار میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے اور پھر اختتام گفتگو کی. تاجدار حرم نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم, تاجدار حرم نگاہ کرم, تاجدار حرم نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں یہ جہاں, حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار ایک رات ایسی تھی کہ رات کا بیشتر حصہ ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے میں اور احمد صاحب, آپ کو یاد ہوگا, یہی شعر پڑھتے رہے تھے. یہ مصرع ادھر کہا اور یہ پڑھتے رہے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. کہ بھیگ دو یا نہ دو جو خوشی آپ کی, یا ندی بھیگ دو یا نہ دو جو خوشی آپ کی, ہم نہیں وہ جو غیروں کے نظر آئیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم اب تو پڑھنے کی جیلیوں سخت مشکل ہے آتا کہ کر جائے.
جائے آپ ہی کرنا لے ہو نگاہیں کرو ورنہ چوکٹ پہ ہم یا نبی ہو نگاہیں کرو ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں ہو نگاہیں کرو تاج تارے حرم ہو کرم ہو نگاہیں کرو ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے کر مر جائیں گے تاجدار حرم اللہ کریم میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے بچے کے لیے سب رب کا ذکر کیجئے اس کے بعد سبحان اللہ ہمارے بچے کے لیے